السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 11ویں شریف کا ماہ مبارک چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 11ویں شریف کا مہینہ جب تشریف لاتا ہے تو پوری دنیا بھر میں کثیر تعداد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر و اذکار کی محافل منعقد ہوتی ہیں، جس میں خطبہ، مقررین، واعظین، ائمہ حضرات اپنی تقاریر میں حضور غوث پاک کی بہت سی کرامتوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ حضور غوث پاک کی کون سی کرامت سچی ہے اور کون سی کرامت جھوٹی اور من گڑنت ہے؟ جیسے حضور غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ، اکثر خطبہ اور مقررین اس واقعے کو اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں یہ واقعہ سچا بھی ہے یا جھوٹا، اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین کرنے اس کا جواب یہ ہے کہ جو کرامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کسی مستند اور معتبر کتاب میں موجود ہو، اس کرامت کو سچا بھی مانا جائے گا اور اسے آگے بیان کرنا بھی بلا شبہ جائز ہوگا۔ جیسے حضور غوث پاک کی سیرت طیبہ پر ایک کتاب لکھی گئی بہجت الاسرار، اس کے اندر جن کرامتوں کا تذکرہ ہوا ہے ان کرامتوں پر آپ یقین رکھ سکتے ہیں اور ان کو بلا شبہ آگے بھی بیان کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ لیکن رہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی والا واقعہ، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا اور قبر کے اندر جب اسے دفن کیا گیا، فرشتے آئے اس سے سوالات کرنے کے لیے، اور وہی مشہور و معروف 3 سوالات کہ من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں سوال ہوا کہ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ تو ان تینوں سوالات کے جواب میں اس نے ایک ہی بات کہی کہ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ یہ واقعہ بالکل بے اصل اور بے بنیاد واقعہ ہے۔ علماء اکرام نے اس واقعے کو بے اصل قرار دیا ہے اور کسی بھی مستند اور معتبر کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے من گڑنت اور بے بنیاد واقعات کو اپنی تقریر کا حصہ بنانا یا تقاریر میں بیان کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ مذکورہ واقعے کے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ روایت مذکورہ بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے، من گڑنت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی مستند اور معتبر کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ لہذا علماء کو، خطبہ کو، مقررین، واعظین اور ائمہ حضرات کو اس طرح کے من گڑنت اور بے بنیاد واقعات کو اپنی تقریر میں بیان کرنے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا چاہیے، اور جو ہے بلا تحقیق اس طرح کے واقعات بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بیان کر لیے ہیں تو پھر ان سے رجوع کرنا بھی چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں سے رجوع نہ کرے بلکہ بلا تحقیق اس طرح کے من گڑنت واقعات کو بیان کرتا پھرے، تو پھر عوام پر ضروری ہے کہ عوام پھر ایسے خطیب سے، ایسے امام سے، ایسے مقرر سے دلیل مانگے اور کہے کہ اس واقعے کو ثابت بھی کریں کہ کون سی مستند اور معتبر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ لہذا علماء، خطبہ، مقررین، ائمہ حضرات کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بلا کسی تحقیق کے کسی بھی واقعے کو اپنی تقریر کا حصہ بالکل بھی نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔